پروگرام پبلک ٹاک میں آپ کو خوش آمدید. میرے ساتھ لندن سے موجود ہیں سولیسٹر ماہر قانون ہیں رومانہ کوثر. السلام علیکم رومانہ کوثر. پروگرام میں ہم بات کریں گے برطانیہ ایک ملٹی کلچر معاشرہ ہے, ہر رنگ و نسل و مذہب کے لوگ یہاں پر آباد ہیں, اور ہمیشہ سے برطانیہ میں جہاں پر جو بھی گورنمنٹ آئی ہے, جس بھی پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے, اس نے بہت زیادہ پالیسیز کو سخت کی ہے. پاکستان کے اوپر کیب لگائی ہے اور دوسرے ملکوں پر سختی کی گئی, لیکن پاکستان کو ہمیشہ جو ہے وہ کافی سخت قوانین کا سامنا کرنا پڑتا رہا. لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے اس ملک کے اندر جو ہے وہ آتے رہے ہیں, راستے ان کے کھلے رہے ہیں. لیکن ابھی جو ہم بات کریں گے برطانیہ کے اندر جو مائیگریشن جو ہے قوانین سخت کیے گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگوں کی ضرورت ہے بریگزٹ کے بعد بھی. اور موجودہ سیٹ اپ میں چونکہ پہلے اسٹوڈنٹس آ رہے تھے, اب اسٹوڈنٹس آنا جو ہے کافی کم ہو گئے ہیں, مائیگریشن رکی تھی. لیکن اب حکومت یہ سوچ رہی ہے, جو خبریں برطانوی نشریاتی اداروں پر آ رہی ہیں, کہ نئے راستے جو ہیں, راہیں جو ہیں وہ ہموار ہو رہی ہیں امیگرینٹس کے لیے. تو جو یو کے میں آنا چاہتے ہیں, ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا سوشل کیئر سیکٹر کے حوالے سے جو برطانوی وزیر اعظم ہیں, انہوں نے بڑی ایک ٹاپ جو یہاں کی یو کے کی مینجمنٹ تھی ان سے میٹنگ کی اور کنسرن شو کیے ہیں کہ یو کے میں کیئر ورکرز جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں ان کی ضرورت ہے. یقیناً کیئر جو سیکٹر کے اندر این ایچ ایس میں بھی, پھر دوسرے سیکٹرز کے اندر بھی جو ہے لوگ چاہیے. تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں ایز اے لیگل ایکسپرٹ بھی, کہ کون سے ایسے راستے ہیں جو لیگل گورنمنٹ جو ہے وہ سٹیپ لے کے ان کو ویلکم کرے گی, اور لوگ جو ہیں وہ بھی لیگلی اس ملک میں آ سکتے ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ. پہلے ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ایسی کیٹیگریز اوبیسلی لیگل کیٹیگریز پہ جو لوگ آتے ہیں وہ ابھی تک ایگزسٹنگ ہے. وہ ایسا نہیں تھا کہ کچھ ٹائم کے لیے وہ اسٹاپ کی گئی تھی, لیکن ان کے رولز جو تھے, ان کی ریکوائرمنٹس تھی, وہ اسٹرکٹ کی گئی تھی. فار ایگزامپل اسکل ورکر ویزاز, اگر جیسے کسی کمپنی کے پاس اسپانسر لائسنس ہے, وہ کسی امپلائیز کو اسپانسر کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کے لیے پہلے زیادہ ورک کیٹیگریز اوپن تھیں, تو انہوں نے وہ اس کو ریڈیوس کر دیا. اینڈ جو سیلری ریکوائرمنٹس تھی ایچ کیٹیگری کے لیے, ایچ جیسے کہ لائک آئی ٹی ورکر اور اینی تھنگ, کوئی بھی کیٹیگری ہو, اس کو پھر انہوں نے سیلری انکریز کر دی, اس کی ریکوائرمنٹس انکریز کر دی, جو لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا اوورسیز سے لوگوں کو اسپانسر کرنا. دوسرا ایگزامپل یہ ہے جو کیئر ہومز میں کام کرنے کے لیے آئے تھے, کیئر ورکرز جو ہیں ان کے ویزاز پہ ریسٹرکشنز کی گئی, انٹری لیول پہ ان کو نہیں آنے دے رہے تھے. ہوم آفس کا یہ ماننا تھا کہ آلریڈی ان دا کنٹری کے بہت سارے لوگ کیئر ورکرز کے لیے آ چکے ہیں. however پھر بھی ہم شارٹیج دیکھ رہے تھے این ایچ ایس میں اور میڈیکل فیلڈ میں کام کی شارٹیج ہے, بیکاز جو لوگ آلریڈی تھے یہاں پہ آئے تھے, مے بی وہ پرائیویٹ کیئر ہومز کے لیے آئے ہوں, اور ان کی جو جاب تھی وہ فنش ہو گئی ہے. سو اسٹل این ایچ ایس جو مین گورنمنٹ کا جو ہے سیشن ہے, وہ اس میں کام ان کو نہیں مل رہا تھا. ابھی ہم اگر دیکھیں تو یہاں پہ بہت سارے لوگ اوور اسٹے اسی وجہ سے ہیں کہ وہ کیئر ہوم میں کام کرنے کے لیے آئے تھے یا میڈیکل فیلڈ میں, لیکن ان کی جابس چلی گئی, تو ان کے لائسنس اور جو ویزاز تھے وہ بھی کٹل ہو چکے ہیں. اینڈ ایسے لوگوں کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا. اوبیسلی ان کے پاس اسکلز ہیں جو یہاں یو کے میں اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن جو این ایچ ایس ہے وہ ایسے لوگوں کو ریکروٹ نہیں کرے, بیکاز وہ آلریڈی اوور اسٹے بن چکے ہیں. سو آئی تھنک گورنمنٹ کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ساری جو ان کی کیٹیگریز ہیں اس کو ریوائز کیا جائے, اینڈ جو ریسٹرکشنز انہوں نے ڈالی تھی ان دا لاسٹ 1 year اس کو تھوڑا ریلیکس کیا جائے, تاکہ جو لوگ آلریڈی ان دا یو کے ہیں وہ کسی اور کیٹیگری میں سوئچ کر سکے, اور ان کے لیے ایزی ہو کسی اور رول میں سوئچ کرنا. اینڈ دین آف کورس اس میں کیا ہوگا کہ یو کے گورنمنٹ کو بھی سپورٹ ملے گی کہ ڈفرنٹ کیٹیگریز کی جو جابس ہیں وہ بھی کور ہو جائیں. اچھا, یہ تو کیٹیگریز کی جاب ہے بھائی, جو اپنا اسکلڈ ورکرز ہیں وہ بھی یقیناً یہاں پہ چاہیے. پھر اور بھی بہت ساری ایسے آپ شعبے دیکھیں جن میں یہاں پر یو کے اندر ہمیشہ سے کوئی بھی گورنمنٹ آئی ہے اس میں ہمیشہ سے جہاں پر سختی ہے, جتنی سختی ہوئی ہے اتنا ہی زیادہ یہاں پر کام کے لوگوں کی ضرورت ہے اور رہی ہے, اور ان کو وقتاً فوقتاً ویلکم کیا جاتا رہا. اب دیکھیں کہ جو ڈاکٹرز تھے, آپ جس بھی ہاسپٹل میں چلیں گے آپ کو فوراً ڈاکٹر جو ہیں ہر وارڈ میں نظر آئیں گے. اب پچھلے چند سالوں سے ڈاکٹرز کے خاص طور پر پاکستان میں
جو ہے وہ پلیب کا کورس کرنے کے باوجود جو ہے ان کو یہاں پہ پلیسمنٹ بھی نہیں مل رہی تھی, جو تجربے کے لیے 2-3-4 ہفتے دیے جاتے تھے ڈاکٹرز کو, پھر ان کو جابس بھی نہیں مل رہی. اب NHS جو کہ UK کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے, وہاں پر ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ان کی ضرورت رہتی ہے, ہمیشہ سے رہتی ہے, لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن لوکلی لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ ان کو پروڈیوس نہیں ہوتے. پھر آپ کو دیکھیں یہاں پر جو فروٹس کے لیے, ایپل کے لیے, اسٹرابری کے لیے اور دیگر جو بڑے بڑے باغات ہیں, وہاں پر آپ کو جو لیبر جو ہے اس کی ضرورت ہے. اس میں پہلے اسٹوڈنٹ آتے تھے, یورپ سے آتے تھے, تو وہ آ کے یہاں پر کام کرتے تھے, وہ یہاں پر بہت زیادہ شارٹیج ہے. تو اب گورنمنٹ میں یہ خبریں چل رہی ہیں کہ اب اس شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے تو تھوڑا سا ان کو لچک دکھانی ہوگی, لیگل جو مائیگرنٹس آ کے UK میں آئیں قانونی طریقے سے. لیکن چونکہ اس دفعہ اسٹوڈنٹس کے بھی الیکشن تھے, بائی الیکشن تھے, پھر گریٹر مانچسٹر کے میرے الیکشن تھے, لوکل الیکشن تھے, جس وجہ سے یونیورسٹیز پر بھی کافی سختیاں کی گئی ہیں. اور اس دفعہ یونیورسٹیوں نے بھی جو ہے کافی اعتراضات اٹھائے ہیں کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کو داخلے دیے لیکن ان کے ویزے نہیں لگے. تو اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ اینڈی برنم اتنے بڑے چیلنج کو کیسے جو ہے وہ فیس کریں گے. ابھی تک خاموش ہے, چونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے امیگریشن کا اس وقت, چونکہ اپوزیشن بہت زیادہ اس کو کرٹیسائز کر رہی ہے اس مسئلے کو لے کر. تو آپ اب دیکھ رہی ہیں کہ کون سی ایسی کیٹیگریز میں یا یہاں پر آلریڈی جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں ان کے لیے کوئی ایسی آپشن اب زیر غور ہے. ماضی میں سننے میں یہ آیا کہ ایسی آپشنز آتی رہی ہیں لیکن ان کا اعلانات اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی ہے. ایمنیسٹی اگر کسی کو دی گئی ہے تو وہ خاموشی سے کچھ کیسز میں ملی ہے لوگوں کو. جی ڈیفینیٹلی جو ایمنیسٹیز کی طرح جو رولز ہیں وہ کیا کیا ہوم آفس نے کہ وہ رولز ریلیکس کر دیے, اور امیگریشن اپینڈکس FM میں فار ایگزامپل وہ چیزیں انہوں نے ایڈ کر دی تاکہ زیادہ لوگ اس کیٹیگریز میں فال کر سکیں. تو ایسی اسمال چینجز تو آئی ہیں اس میں, لیکن آئی تھنک اس اسٹیج پہ آ کے ابھی جو سچویشن چل رہی ہے اس کو ان کو کوئی میجر پالیسیز کرنی چاہیے جس سے سرٹن کیٹیگریز کو پرائیورٹی ملے. ایون جو لوگ اوور اسٹے ہیں, اب جیسے پاس میں ہوتا تھا رولز کہ اگر آپ لیگلی 10 ایئرز یہاں پہ ہیں یا 14 ایئرز اوور اسٹے ہے, وہ رول بھی اپ ٹو 20 ایئرز کر دیا گیا ہے. اینڈ ایون 20 ایئرز کے بعد بھی اپلیکیشنز ریفیوز ہوتی ہیں. لوگ جو 20 ایئرز یہاں پہ انلیگل ہیں ان کی اپلیکیشنز بھی ریفیوز ہوتی ہیں, اینڈ اٹس اے لانگ پروسیس کہ آپ اپیل کے تھرو جائیں. تو آئی تھنک اس طرح بہت سارے ڈفرنٹ رولز ہیں جن کو گورنمنٹ ریوائز کر سکتی ہے کہ کس کیٹیگری میں زیادہ یہاں پہ لوگ ہیں. 20 ایئرز ٹائم اسپینڈ کرنا بہت لانگ ہے, اس کے بعد بھی ان کو 10 ایئر روٹ پہ ڈالا جاتا ہے. تو وائی نو ان کو ڈائریکٹلی انڈیفینٹ دے دیں اگر کسی نے اتنا ٹائم یہاں پہ اسپینڈ کیا ہے. تو ہمیں ڈفرنٹ رولس پہ ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ جیسے ہم نے پہلے مینشن کیا اسکل ورکر پہ تو ڈیفینیٹلی ان کو کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹس کرنی چاہیے تاکہ جو آلریڈی UK میں ہے ان کو چانس دوبارہ دیا جائے. اگر کسی نے مس کر لیا اپنا لائک اسپانسر لائسنس یا کمپنیز کے ساتھ بھی تھوڑی ریلیکسیشن ہونی چاہیے کہ امپلائیز, اگر ہم نے ریسنٹلی دیکھا بہت سارے لائسنسز ریووک ہوئے ہیں, تو ان کے اوپر بھی چیزیں ریلیکس کرنی چاہیے کہ کمپنیز کے لیے ایزی ہو لوگوں کو جو آلریڈی UK میں ان کو کام دینے کے لیے rather than restricting it for everyone. اچھا رومانہ جی, آخر میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب جس طرح امیگریشن میں بہت زیادہ سختی کا تاثر مل رہا ہے, کیا وزٹ ویزا بھی متاثر ہوا ہے اس سے؟ جو لوگ وزٹ پہ آ رہے تھے خاص طور پر پاکستان سے, جو ایشیائی ممالک ہیں ان سے, اور جو اسپاؤس ویزا ہے کیا اس کی تو ڈیفینیٹلی آپ نے کہا کہ اس کی جو چیزیں تھیں وہ بڑی تھیں, جو سیلری وغیرہ اور جو بھی تھریش ہولڈ تھا, تو کس طرح سے آپ دیکھ رہی ہیں ان چیزوں کو؟ جی اسپاؤس ویزے پہ تو مطلب سیلری اراؤنڈ 29,000 ہے فار ناؤ. اس میں تو انکریز ابھی نہیں ہو رہی ہے, ہوپ فلی اس میں انکریز نہیں ہوگی. تو اسپاؤس ویزز اپلیکیشن ابھی بھی ہو رہی ہیں اینڈ لوگوں کو مل رہے ہیں بیکاز وہ فیملی روٹ ہوتا ہے. آپ جینوئن شادی دکھا کے یہاں پہ انٹر ہو سکتے ہیں. وزٹ ویزا پہ ہم نے دیکھا ہے کافی ریسٹرکشنز تو کی گئی ہیں, لیکن وہ جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کی اگر آپ وہ میٹ کر سکیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے ویزاز لگ رہے ہیں. ابھی بھی ہم نے دیکھا ریسنٹلی لوگوں کو وزٹ ویزاز مل رہے ہیں because as long as they meet the requirements. مین یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ واپس جائیں گے اپنی ہوم کنٹری میں, سو اگر آپ وہ ریکوائرمنٹس دکھا سکتے ہیں تو آپ کو مل سکتا ہے وزٹ ویزا. یعنی کہ اس میں کوئی آپ کو سختی نظر نہیں آئی جس طرح گورنمنٹ نے امیگریشن میں سختی کی ہے, لیکن وزٹ ویزا پہ اس طرح سے آپ سمجھ رہی ہیں کہ اسی طرح لوگ آ رہے ہیں. اگر وہ
پراپرلی فارم فل کرتے ہیں جو ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں. جی ڈیفینیٹلی آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی چینجز آئی ہیں, ریسٹرکشنز بھی نہیں آئی, رولس تو وہی ہیں وزٹ ویزز کے. اس میں یہ کہ گراؤنڈز اوبیسلی اگر ہوم آفس کو لگے کہ آپ واپس نہیں جائیں گے, آپ نے انف ڈاکیومنٹس نہیں دیے تو آپ کا کیس ریفیوز ہو سکتا ہے. لیکن اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کافی کنسرنز آئے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس نے ڈاکومنٹ بھی پورے دیے ہیں, اور بہت سارے کیسز میں ایسا ہوا ہے کہ وزٹ کیٹیگری میں بھی انہوں نے سارے کچھ ڈاکومنٹ پورے کیے لیکن ان کے ویزے نہیں لگے. تو یقیناً یہ سختی کا ہی ایک حصہ ہے کہ وہ یا آپ سمجھ رہی ہیں کہ ان پر شاید کوئی جو کلیئرنس جو ہے انٹری کلیئرنس میں کوئی چیزیں ڈاؤٹ فل ہوتی ہیں, اس بنیاد پر جو ہے ان کی کلیئرنس نہیں ہوتی. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ کچھ کیٹیگریز میں وہ ریسٹرکشنز ڈالتے ہیں کہ ہر سال ہم نے اتنے گرانٹ کرنے لائک اسٹوڈنٹ ویزاز ایز ویل ڈفرنٹ کیٹیگریز میں. بٹ ان جنرل آئی ووڈ ایڈوائز کہ آپ جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو میٹ کر رہے ہیں. آپ ٹرائی کوشش کریں پہلے ہی اپلیکیشن میں آپ میک شیور کریں کہ آپ کریکٹ ڈاکیومنٹس لگائیں, اینڈ آپ اپلائی کرنے سے پہلے آپ چیک کریں کہ آپ ریکوائرمنٹس میں فال ہوتے کہ نہیں. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ رومانہ کوثر جی, لندن سے آپ ہمارے ساتھ موجود تھی, امیگریشن سولیسٹر ماہر قانون ہیں, جس پر ہم نے تفصیلی بات کی برطانیہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے مسائل کے حوالے سے, اور جو غیر قانونی سمگلروں کے ہاتھوں چڑھ کر ہیومن ٹریفکنگ کی جا رہی ہے سمندری راستے سے, اس پر ہم نے بات کی ہے کیا گورنمنٹ جو ہے میجرز لے رہی ہے. اور تیسرے جو پارٹ کے اندر ہم نے بات کی ہے کہ یو کے میں دروازے بند نہیں ہوئے, لوگ اگر وزٹ ویزے پہ آنا چاہتے ہیں, اگر ان کے ڈاکومنٹ پورے ہیں تو ان کو ویزا مل رہا ہے. اگر جو دیگر کیٹیگریز ہیں برطانیہ کے اندر, اس پر بھی رومانہ کوثر جی جو ہمارے لیگل سولیسٹر وہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ ان کو اعتماد ان پہ پورے اترتے ہیں, ڈاکومنٹ آپ ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں, تو پھر کوئی ایسی وجہ نہیں ہوتی کہ آپ کو یہاں کا ویزا نہ مل سکے اگر آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہیں. تو یقیناً برطانیہ میں ہمیشہ جو ہے وہ دل بڑا رکھا ہے, اور یہاں پر 2 ملین سے زیادہ پاکستانی ہیں, 200 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں مانچسٹر میں, لندن میں اور بڑے شہروں میں. تو برطانیہ کے دروازے کھلے ہیں, لیکن قانونی اور لیگلی راستہ اختیار کریں تو یہاں پر جو ہے نئی راہیں اور لینڈ آف اپرچونٹی جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے. اس بات کے ساتھ میں رومانہ جی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا اس بات کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں اپنا خاص خیال رکھیں. انشاءاللہ کل کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.